السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 18 ایسی چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک روزہ دار کو ان مسائلوں کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ ان تمام مسائلوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ آپ کو آخری رمضان تک کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں ان 18 چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پر کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ تو ٹوٹتا ہی ہے، یعنی روزے کی قضا تو ہوتی ہی ہے، ساتھ ہی اس روزے کو توڑنے کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور روزے کا کفارہ بہت ہی مشکل ہے۔ دوستو، جان بوجھ کر روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنے والا شخص گناہگار تو بنتا ہی ہے، ساتھ ہی اس پر روزے کی قضا واجب ہوتی ہے اور اسے اس روزے کو توڑنے کا کفارہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ تو ایک روزے کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ پھر آپ کو اس ایک روزے کو توڑنے کے بدلے میں 60 دن کے 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، اور ان 60 دن میں آپ لوگ ایک دن بھی ناغہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا نہ کر سکے، یعنی جسمانی کمزوری یا پھر بیماری کی وجہ سے یہ 60 روزے نہ رکھ پائے، تو پھر اسے اس کے بدلے میں 60 دن تک غریبوں اور مسکینوں کو صبح شام دونوں وقت کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ اس کا کفارہ ہے۔ لیکن اس کی دوسری صورت بھی ہے، یعنی اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، یا پھر اچانک سے طبیعت خراب ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ نمبر 2، مستضنی کرنے سے، یعنی مستضنی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنے سے۔ پیارے دوستو، ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، بیڑی یا پھر سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، کلی کرتے وقت غلطی سے پانی اندر چلے جانے سے۔ پیارے دوستو، لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کلی کرتے وقت غلطی سے پانی کے کچھ قطرے ہمارے حلق سے نیچے چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پر یہاں پر بھی اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو غلطی سے اور دوسری بھول کر۔ اگر ہم سے غلطی سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے روزہ ٹوٹ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر ہم سے بھول کر کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے روزہ ٹوٹ جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور پھر اس روزے کی صرف قضا ہی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 6، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ اس چیز کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں۔ دوستو، آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھیں۔ جو شخص جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، یعنی اپنے حلق میں انگلی وغیرہ ڈال کر، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو خود بخود الٹی ہو جائے، یعنی جی مچلانے یا پھر کسی بھی وجہ سے آپ کو خود بخود الٹی ہو جائے، تو ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، حیض آنے سے۔ پیارے دوستو، عورتوں کو جو حیض یعنی پیریڈ آتے ہیں، ان کے آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کو کسی بھی وقت، یعنی شہری کھانے سے لے کر افطاری کے وقت تک، اس بیچ میں کسی بھی وقت اگر عورتوں کو حیض یعنی پیریڈ آ جاتے ہیں تو اس سے بھی روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، بچے کی پیدائش سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، زبان کے نیچے دوا رکھنے سے۔ پیارے دوستو، اکثر جو لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کے نیچے دوا رکھ لیا کرتے ہیں، تو اس دوا کو رکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10، دوا کی بھاپ لینے سے۔ پیارے دوستو، کئی طرح کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جن کا بھپارا لیا جاتا ہے، تو ایسے دوائیوں کی بھاپ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 11، انہیلر استعمال کرنے سے۔ یعنی جو لوگ دمے کے بیمار ہوتے ہیں
تو وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 12، زبردستی کوئی چیز کھلا دینے سے، یعنی اگر آپ کو کوئی انسان زبردستی کسی چیز کو کھلا دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 13، وومیٹنگ آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 14، پیارے دوستو، اگر آپ کے دانت میں کوئی چیز پھنسی تھی، یعنی کھانے کا کوئی قطرہ وغیرہ، اور پھر آپ نے اسے باہر نکالا اور پھر اسے منہ کے اندر رکھ کر اندر لے گئے تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 15، اگر آپ نے شہری کے ٹائم کے ختم ہو جانے کے بعد شہری کی، یعنی اگر آپ کو پتہ نہ چلا ٹائم کا اور آپ نے بھول کر شہری کے ٹائم کے بعد شہری کی تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے افطاری کا مسئلہ ہے، یعنی اگر آپ نے روزے کا ٹائم ہونے سے پہلے ہی غلطی سے یا پھر بھول میں روزہ افطار لیا، یعنی آپ کو لگا کہ روزے کا ٹائم ہو چکا ہے پر ٹائم نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 16، برش کرنے سے، یعنی اگر آپ لوگ برش کر رہے تھے، منجن کر رہے تھے اور وہ منجن آپ کے اندر چلا گیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 17، پیارے دوستو، اگر آپ لوگ کسی بھی طرح کا دھواں یعنی دھونی وغیرہ یا پھر کسی بھی چیز کی خوشبو کو اپنے اندر لے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 18، میاں بیوی کے ہمبستر ہونے سے، یعنی میاں اور بیوی کے ہمبستر ہونے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ روزہ توڑنے کا ایسا سبب ہے کہ اس سے روزے کا کفارہ بھی ہوتا ہے، یعنی میاں اور بیوی کے ہمبستر ہونے سے جو روزہ ٹوٹتا ہے اس روزے کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے سبھی دوستوں تک اسے پہنچائیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ان مسائلوں کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو دوستو، ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔